سانحہ عاشورہ کے بعد عمر بن سعدلین نے اپنے مقتولین کو 11 محرم کو دفن کیا اور امام حسین کے اہل بیت کو پابند رسن قیدی بنا کر بے کجاور اینٹوں پر سوار کیا اور انہیں لے کر کوفہ روانہ ہو گیا۔ شیخ مفید کے مطابق اسیران کربلا محرم کی 12 تاریخ کو کوفہ میں داخل ہوئے۔ جب اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے، در حالی کا کوفہ کی عورتیں ان پر گریہ کر رہی تھیں۔ حزلم بن ستیر نامی شخص کہتا ہے، اس وقت میں نے علی بن حسین نون کو دیکھا جس کی گردن میں توق اور ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ عمر سعد کے سپاہیوں نے کوفہ کے کوچوں سے گزار کر انہیں قصر عبید اللہ بن زیاد میں لائے۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کے درمیان سخت گفتگو ہوئی اور عبید اللہ نے امام سجاد کے قتل کا حکم صادر کیا، لیکن حضرت زینب کی تندوا و تیز لہجے میں گفتگو کے بعد عبید اللہ اپنا حکم واپس لینے پر مجبور ہو گیا۔ مسلم جساس بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد نے مجھے دار العمارہ کی مرمت کے لیے بلایا ہوا تھا، میں وہاں اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک کوفہ کے اطراف واؤ جونب سے شور و گل کی آوازیں آنے لگیں۔ اسی اثنا میں ایک خادم آیا، میں نے اس سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے آج کوفہ میں شور واؤ گل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی ایک خارجی کا سر لایا جا رہا ہے جس نے یزید پر خروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ کہا حسین ابن علی۔ میں یہ سنتے ہی دم بخود ہو کر رہ گیا۔ جب خادم چلا گیا تو میں نے اپنے منہ پر ماتم کیا، قریب تھا کہ میری آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ اس کے بعد میں ہاتھ منہ دھو کر دار العمارہ کی پچھلی طرف سے کناسہ کے مقام پر پہنچا جہاں لوگ سروں اور قیدیوں کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا، جن پر اولاد حضرت فاطمہ الزہرا سوار تھی۔ ان میں کچھ بچے اور مستورات تھیں۔ امام زین العابدین بے پلان اونٹ پر سوار تھے۔ رگہائے بدن سے خون جاری تھا اور آپ کی حالت بیماری اور ذوف کی وجہ انتہائی کربناک تھی۔ آل محمد کی خستہ تنی دیکھ کر اہل کوفہ صدقہ کی کھجوریں اور روٹیوں کے ٹکڑے بچوں کی طرف پھینکتے تھے۔ جناب ام کلثوم اور بچے یہ کہہ کر کھجوریں وغیرہ نیچے پھینک دیتے تھے، صدقہ ہم آل محمد حرام ہے۔ لوگ خاندان نبوت کی یہ حالت زار دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اس موقع پر جناب ام کلثوم نے فرمایا، اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں اور تمدھاری عورتیں ہم پر روتی ہیں۔ خداوند عالم روز قیامت تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ مسلم کہتا ہے، یہ بی گفتگو کر رہی تھیں کہ اچانک صدائے شور واؤ شغب بلند ہوئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دوسری طرف سے شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر سوار لائے جا رہے ہیں۔ ان میں آگے جناب امام حسین کا سر اقدس تھا اور وہ سر بدر کامل کی طرح تابندہ اور درخشندہ تھا، اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ مشابہ تھا۔ ریش مبارک خضاب کی وجہ سے بالکل سیاہ تھی، چہرہ انور ماہتاب کی مانند مدور اور روشن تھا اور ہوا ریش مبارک کو دائیں بائیں حرکت دے رہی تھی۔ جب جناب زینب عالیہ کی اپنے بھائی کے سر مبارک پر اس حالت میں نظر پڑی تو اس منظر سے بےتاب ہو کر فرط غم و علم سے چوپالان پر اس زور سے سر مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ بازار کوفہ میں امام سجاد کا خطبہ کوفہ کے زن و مرد جو ہزاروں کی تعداد میں یہ نظارہ دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے، آل رسول کو اس تباہ حالت میں دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ امام زین العابدین نے نحیف و نزار آواز کے ساتھ فرمایا، اے کوفہ والو، یہ تو بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ اسی اثنا میں ایک کوفی عورت نے بالائے بام جھانک کر دیکھا اور دریافت کیا کہ تم کے قوم و قبیلہ کی قیدی ہو۔ نبی زادیوں نے فرمایا، ساری آل محمد، ہم خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والے اسیر ہیں۔ یہ سن کر وہ نیک بخت عورت نیچے اتری اور کچھ برقعے اور چادریں اکٹھی کر کے ان کی خدمت میں پیش کیں، جن سے پردہ گیان عصمت نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا۔ اس وقت عقیلہ بنی ہاشم نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کے گریہ و بکا اور شور و شغب کی وجہ سے کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، لیکن راویان اخبار کا بیان ہے کہ جون ہی شیر خدا کی بیٹی نے لوگوں سے کہا، خاموش ہو جاؤ، تو کیفیت یہ تھی کہ آتے ہوئے سانس رک گئے اور جرس کارواں کی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد خطیب منبر سلونی کی دختر نے خطبہ شروع کیا تو لوگوں کو حضرت علی کا لب و لہجہ اور ان کا حدمدلت انگیز یاد آ گیا۔ خدا کی قسم میں نے کبھی کسی خاتون کو دختر علی سے زیادہ پرزور تقریر کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بی کے لب و لہجہ اور انداز خطابت سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا جناب امیر المومنین کی زبان سے بول رہی ہیں۔
بالفاज دیگر یوں محسوس ہوتا کہ حضرت امیر آپ کی زبان سے بول رہے ہیں۔ جب ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی تو ام المصائب نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں خدا وند ذوال جلال و الاکرام کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو میرے نانا محمد پر اور ان کی طیب و طاہر اور نیک و پاک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کفا، اے اہل فریب و مکر، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں اور تمہاری آہ و فغان کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جان فشانی سے محکم ڈوری بانٹی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جن میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بیہودہ گو، ڈینگ مارنے والے، پیکری، فسق و فجور اور فسادی، کینہ پرور اور لونڈیوں کی طرح جھوٹے، چاپلوس اور دشمنی کی گماز ہو۔ تمہاری یہ کیفیت ہے کہ جیسے کثافت کی جگہ سبزی یا اس چاندی جیسی ہے جو دفن شدہ عورت کی قبر پر رکھی جائے۔ آگاہ رہو، تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے خدا وند عالم تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کے ابدی عذاب و عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب کیوں گریہ و بکا کرتے ہو؟ ہاں بخدا، البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تم امام علیہ السلام کے قتل کی یار و شنار میں گرفتار ہو چکے ہو اور تم اس دھبے کو کبھی دھو نہیں سکتے، اور بھلا تم خاتم نبوت اور مدن رسالت کے سلیل فرزند اور جونان جنت کے سردار، جنگ میں اپنے پشت پناہ، مصیبت میں جائے پناہ، منارہ حجت اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائع ہو گئی اور تم برباد ہو گئے۔ تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے اے اہل کوفہ تم پر، کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول کے کس جگر کو پارا پارا کر دیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کون سی ہتک حرمت کی اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے اعمال شنیع کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑیں، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا جرم شنیع کیا ہے جو پہنائی و وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس قدر بڑے پر آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوخن ہوگا، اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خدا وند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہے۔ یقیناً تمہارا خدا اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ اہلیان کوفہ کی حالت پھر بھی بے عالم نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ حیران و سرگرداں ہیں اور تعجب سے انگلیاں منہ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا جو میرے پہلو میں کھڑا رو رہا تھا۔ اس کی داڑھی آنسویں سے تر ہو چکی تھی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھے اور وہ اس حال میں کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، آپ کے جوان سب جوانوں سے افضل، آپ کی عورتیں سب عورتوں سے اشرف، آپ کی نسل سب نسلوں سے اعلیٰ اور آپ کا فضل عظیم ہے۔ جناب ام کلثوم بنت حیدر کرار نے بآواز بلند آہ و بکا کرتے ہوئے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، تمام حمد و ثنا خدا وند قادر و مطلق کے لیے ہے اور درود و سلام ان ہستیوں پر جو لاکھ درود و سلام ہیں۔ اما بعد، اے اہل کوفہ برائی ہو تمہارے لیے، تم نے کیوں حسین کی نصرت نہ کی؟ ان کو شہید کر دیا اور ان کے مال عام و اسباب کو لوٹا اور اسے اپنا ورثہ بنا لیا اور ان کے اہل و عیال کو قید کیا۔ تمہارے لیے ہلاکت اور رحمت ایزدی سے دوری ہو، وائے ہو تمہارے حال پر۔ کیا کچھ معلوم بھی ہے کہ تم کن مصائب میں مبتلا ہوئے اور کیا بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھایا اور کن کے خون تم نے بہائے؟ کن اہل حرم کو تکلیفیں پہنچائیں، کن لڑکیوں کو لوٹا اور کن اموال پر ناجائز قبضہ کیا؟ تم نے ایسے شخص امام حسین کو قتل کیا جو رسول خدا کے بعد تمام لوگوں سے افضل تھا۔ رحم تمہارے دلوں سے اٹھا لی گیا۔ یقینا خدا کا گروہ ہی کامیاب و کامران ہوتا ہے اور شیطانی گروہ خائب و خاسر ہوتا ہے۔ پھر حزن و ملال میں ڈوبے ہوئے یہ اشعار پڑھے، وائے ہو تم پر، تم نے بلا قصور میرے بھائی کو شہید کیا، اس کی سزا تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں دی جائے گی۔ تم نے ایسے خون بہائے جن کے بہانے کو خدا، رسول اور قرآن نے حرام قرار دیا تھا۔
تمہیں آتش جہنم کی بشارت ہو کہ جس میں تم ابدالآباد تک مذہب رہو گے۔ میں اپنے اس بھائی پر جو بعد از رسول خدا سب لوگوں سے افضل تھا زندگی بھر روتی رہوں گی اور کبھی نہ خشک ہونے والا سی اشک بہاتی رہوں گی۔ خطبہ کا اثر جناب ام کلثوم کے خطبہ کا اس قدر اثر ہوا کے روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ عورتیں اپنے بال بکھیر کر ان میں مٹی ڈالنے لگیں اور چہروں پر تمانچے مارنے شروع کیے۔ اسی طرح مرد شدت غم سے نڈھال ہو کر اپنی داڑھیاں نوچنے لگے۔